کوثر بھائی ذرا آپ تھوڑا سا بتا دیں، آج تو بلکہ کل سے نون لیگ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان تمام کے چہروں کی چمک ہی کچھ دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ اسی فیصلے کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیا آپ کے لیے حیران کن ہے؟ اور اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی 2/3 میجورٹی رکھنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ سلمان، حیران کن اس وقت تھا یہ فیصلہ جب عدالت جو پہلا فیصلہ تھا، جب مخصوص نشستیں ان کو عطا کی گئیں، ایک مخصوص سوچ کی طرف سے میں کہوں گا کہ 3 دن کا ایک آئینی وقت ہوتا ہے، آپ نے شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے الیکشن جیتنے کے بعد کسی بھی جماعت میں، تو 15 دن دے کے جو بیان حلفی جو دیے گئے تھے سنی تحریک کے لیے، ان کو تبدیل کروا کے پی ٹی آئی کے حق میں دیے گئے۔ تو یہ چیزیں تو اس وقت ہمارے لیے حیران کن تھی کہ کس طریقے سے آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک سہولت کاری کے لیے۔ تو اب تو بالکل ایک سامنے چیز ہے جی، جو سنی تحریک کے چیئرمین ہیں وہ خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، اور باقی آپ نے دیکھ لیا کہ عوام کے اندر جو معاملات تھے ان کے، کہ پی ٹی آئی پٹیشنر نہیں تھی، انہوں نے تو ایک چیز مانگی نہیں تھی، تو نہ مانگی ہوئی چیز ان کو دی گئی۔ اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں بالکل، ہم آگاہ تھے اس چیز سے کہ بالکل اب جب وہ سہولت کاری ختم ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، تو یقینی طور پر اب آئین کے بالکل کوئی ماورائے آئین کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو بھی سہولت کاری نہیں ہو رہی سپریم کورٹ کی طرف سے؟ کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل ایک تحریک انصاف کے ایک دوست فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ یہ جمہوریت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس سے پہلے جو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی گئی، میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی جمہوریت کی شرمندگی ہو نہیں سکتی۔ اب تو بالکل آئین کے مطابق فیصلہ ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ آپ کی سہولت کاری نہیں کر رہی، سسٹم آپ کی سہولت کاری نہیں کر رہا، اوکے یہ بھی سمجھ آ گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کل کا فیصلہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، آئین کی فتح ہے، قانون کی فتح ہے، اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہے، کس کی فتح ہے؟ دیکھیں، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہے، نہ کسی، یہ آئین ہے پاکستان کی فتح ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جو سیکشنز ہیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق سلمان فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ٹھیک اب ہے، آپ بتا دیں کہ پٹیشنر نہ ہونے والی جماعت کو کس طریقے سے نوازا گیا تھا، 3 دن کی بجائے 15 دن کیوں دیے گئے تھے، بیان حلفی تبدیل کیوں کروائے گئے تھے، ان ساری چیزوں کا جواب میرے حال میں پی ٹی آئی دے نہیں سکتی، کیونکہ ان کی ترجیحات میرا بڑا مؤدب سا سوال ہے، مجھے اس فیصلے پہ کچھ نہیں ہے، وہ جانے قانونی ماہرین جانے، مگر اتنا سا رپورٹ کر رہے ہیں نا، 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 10 رکنی بینچ دے رہا ہے، اور بینچ میں بھی ریویو وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ویو بھی نہیں کیا۔ سر کچھ نہ کچھ تو ہے نا، نہ کریں نا کوثر بھائی۔ دیکھیں، آئینی بینچ نے یہ معاملہ سنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ خود اس سے الگ ہوئے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ فیصلہ پہلے دے چکے ہیں۔ بھائی غلط تھا نا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا اس میں آئین کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، آپ خود بینچ سے الگ ہو رہے ہیں، اور پھر جو موجود ہوتے ہیں وہاں سے ان پہ تنقید کی جاتی ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب ساری یہ چیزیں آپ کے سامنے تھی، اس میں ہمارا یا اس بینچ کا کیا قصور ہے؟ میں تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں نا سر، بینچ کی بھی تو پوری ریپلیسمنٹ ہوتی ہے نا سر، شروع کر دیتے ہیں اور بینچ پہ۔ نہیں کوثر بھائی، میں اس پہ میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کر لوں۔ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا قصور ہے؟ بینچ کی بھی تو ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے نا۔ جس بندے نے یہ فیصلہ دیا وہ جج ہی شامل نہیں، لکھنے والوں میں بھی شامل نہیں، نہ جسٹس منصور نہ جسٹس منیب شامل اس کے اندر۔ 2 ججز نے کہا یہ پٹیشن تو ریویو کے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان تمام ججز کو تو لائیں سامنے، کوشش تو کی جا سکتی کہ سر آپ اس بینچ کے اندر بیٹھیں، دوبارہ ٹرائی کیا کوئی آپ لوگوں نے، تاکہ ایکسیپٹیبلٹی تو ہو کم از کم فیصلے کی۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا۔ میری جان، میں سمجھا نہیں سکا آپ کو کہ اگر 2 ججز جو پہلے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ خود اس سے الگ ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ آلریڈی فیصلہ دے چکے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے کہ سر وہ آئینی بینچ بھی نہیں ہے، اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیا جائے؟ سر وہ آئینی بینچ بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا سر؟ وہ تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب تو آئینی بینچ میں ہی نہیں ہے بھائی، جو تھے ان کی بات کر رہا ہوں نا۔ اوکے اچھا، جسٹس عائشہ اور جسٹس اب یا تو 26ویں آئینی ترمیم جو پارلیمان سے پاس ہوئی ہے اس کو وہاں سے ختم کرا دیں، پھر تو یہ اعتراض ان کا قابل قبول ہے، اس کو ختم کرائے نا، آئیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں، آئینی کام کرے نا، بیٹھے اتحادیوں کو سمجھائیں، جو باقی سیاسی جماعتیں ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں، جس طرح ایک قانونی طریقے سے آپ کو ہٹایا گیا تھا اسی طرح قانونی طریقے سے بات کریں۔ یہ مقبولیت کا دونس، یہ دھمکی، یہ اس طرح کا اسی لیے خراب۔ وہ تو جب اکثریت ہوگی۔ مجھے دیجیے گا جی سر، میں یہ
کہہ رہا ہوں بھائی ان کی ترجیحات کچھ اور تھی. انہوں نے آئین و قانون کے حوالے سے کوئی کام کیا نہیں تھا. وہ جو الیکشن سے لے کے پارٹی کے اندر ود ان اے پارٹی اس سے لے کے اب تک ان کے سارے معاملات صرف اس قیدی کو چھڑانے تک محدود ہو چکے تھے. ان کے وکلا تیار نہیں تھے, ان کو پورا ٹائم دیا گیا تھا. اب اس میں اگر ان کی نااہلیت چھپی تھی بھائی, جس وقت میں ایک, اب میری بات نہ کاٹیے گا, میرے پاس متاثرین بھی آ گئے ہوا نا, اوکے کوثر بھائی ایک ختم کروں گا بھائی. ٹھیک ہے پلیز. جب وہ مجلس وحدت المسلمین کا معاملہ آیا تھا, اس میں ان کے ایک فرد ہیں کے پی سے جو ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہیں, ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے, آپ اس میں شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے کوثر بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, چنا گیا تو غلطی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے.